دیکھیے، ایک جمہوری ملک میں اپنی بات منوانے اور اپنے حق کے حاصل کرنے کے تین ہی راستے ہیں۔ ایک راستہ قانون ساز اداروں کا ہے، پارلیمنٹ کا ہے، اسمبلی کا ہے۔ بدقسمتی سے اس وقت ایک فرقہ پرست جماعت نے عوام کو گمراہ کر کے اقتدار پر قابو حاصل کر لیا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ رات کتنی بھی طویل ہو، صبح میں تبدیل ہوتی ہے، حالات بدلیں گے۔ لیکن فی الحال صورتحال اتنی خراب ہے کہ 1947 کے بعد اس ملک کو اتنی زیادہ آزمائش سے گزرنا نہیں پڑا۔ تو ہمیں اپنی سیاسی طاقت کو بھی مضبوط کرنا ہے، اپنے ووٹ کو متحد کرنا ہے، ووٹر لسٹ میں اپنا نام درج کرنا ہے، اس کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ناکام و نامراد کرنا ہے۔ ہر آدمی کو اس کے لیے کوشش کرنا ہے اور سمجھنا ہے کہ ہمارے ایک ووٹ کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور ہمارے ایک ووٹ سے بھی ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ملی کونسل اس سلسلے میں کوشش کر رہی ہے، لیکن اب تمام مسلم تنظیموں کو مل کر بڑے پیمانے پر اس کے لیے کوشش کی ضرورت ہے۔ ابھی جو ووٹ چوری کا مسئلہ سامنے آیا، اس نے برسر اقتدار پارٹی کو شرمندگی سے دوچار کیا، لیکن مشکل یہ ہے کہ انہوں نے حیا پروف لباس پہن رکھا ہے، جس کی وجہ سے ان پر کسی واقعے کا کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن اس سے ملک کی رائے عامہ متاثر ہوتی ہے، اور ضرور اس کا کہیں نہ کہیں فائدہ ہوتا ہوگا۔ تو یہ افسوس کی بات ہے کہ اتنے خراب حالات میں بھی ہمارے ووٹ بٹ جاتے ہیں، تقسیم ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ابھی بہار کے الیکشن میں دیکھا گیا۔ دوسرا راستہ ہمارے لیے عدلیہ کا ہے۔ ہم لوگ سب سے زیادہ عدلیہ پر بھروسہ کرتے رہے۔ بابری مسجد کے مسئلے کے وقت میں فریق مخالف نے کہا کہ ہم عدالت کا فیصلہ نہیں مانیں گے، ہمارا یہ فیصلہ ہے، ہم اسی پر عمل کریں گے۔ لیکن مسلمانوں نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے کہا کہ ہم عدالت کے فیصلے کو قبول کریں گے، کیونکہ کسی بھی مہذب معاشرے میں جو عدلیہ ہوتی ہے وہی فیصل ہوتی ہے اختلافات میں، اور مسلمانوں نے اس پر عمل کیا۔ آپ نے دیکھا سپریم کورٹ نے خود اپنے فیصلے میں کہا کہ اس جگہ کوئی مندر نہیں تھا جس کو توڑ کر مسجد بنائے گئے وہ، اور کورٹ نے اس کو بھی تسلیم کیا کہ یہ سنی وقف بورڈ کی ملکیت ہے، اسی لیے اس کے متبادل کے طور پر زمین دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ لیکن ان سب کے باوجود آستھا کی بنیاد پر ایک ایسا فیصلہ کیا گیا جو فیصلہ تو تھا لیکن انصاف نہیں تھا۔ ابھی آپ نے سنا ہمارے جناب ناصر صاحب سے اور اس سے پہلے بھوشن صاحب سے کہ جو ملک کے غیر جانبدار ادارے تھے، جو سیکولرزم کے تحفظ کے لیے تھے، عدلیہ کا نظام، الیکشن کمیشن، گورنر، صدر جمہوریہ، اسپیکر، جو غیر جانبدار ادارے تھے جن کا مقصد تھا اس ملک میں سیکولرزم کی حفاظت کرنا، قانون کی عملداری کو قائم رکھنا، ان پر بھی حکومت نے کسی نہ کسی انداز سے اپنا کنٹرول کر لیا ہے۔ یہ ہمارے ملک کی جمہوریت کے لیے اور ہمارے سنویدھان کے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔
لیکن ان سب کے باوجود ہم کو کوششیں کرتے رہنا ہے۔ اور تیسرا راستہ ہے عوامی رائے کا، عوامی رائے عامہ کا۔ کسی مسئلے پر ہم عوامی احتجاج کے ذریعے، جلسے جلوس کے ذریعے، پروگراموں کے ذریعے اپنے نقطۂ نظر کا اظہار کریں۔ مسلمان تنظیمیں اس کو کرتی ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو مسلم دشمن طاقتیں ہیں، نفرت پیدا کرنے والی طاقتیں ہیں، بعض دفعہ وہ ہمارے نوجوانوں کو سڑک پر لانا چاہتی ہیں تاکہ وہ ان کو مشکلات کا نشانہ بنائیں۔ تو اس میں سوچ سمجھ کر حکمت عملی کے ساتھ کام کرنا ضروری ہے۔ اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ جب بھی کوئی احتجاجی نظام بناتا ہے تو وہ اس کو ملحوظ رکھتا ہے اور جرأت اور حکمت دونوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ اس ملک میں ابھی ہمیں اسی راہ پر چلنا ہوگا، اور میں یہ بات ضرور عرض کروں گا، یہاں علماء بھی موجود ہیں، سیاسی قائدین بھی موجود ہیں، کہ ہم ایسی بات نہ کریں جس سے ہماری قوم کا حوصلہ ٹوٹ جائے۔ جب کوئی قوم اپنا حوصلہ کھو دیتی ہے تو اس کے لیے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو امت کے لیے اسوہ بنایا گیا ہے۔ آج کون سی آزمائش ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش نہیں آئی؟ کیا حضرت سمیہ کی اور حضرت یاسر کی اور حضرت خبیب کی اور حضرت بلال کی معاملے نہیں کی گئی؟ کیا مسلمانوں کا تجارتی اور معاشی بائیکاٹ نہیں کیا گیا؟ کیا مسلمانوں کو طرح طرح سے حملوں کا نشانہ نہیں بنایا گیا؟ وہ سب کچھ کیا گیا جو آج کیا جا رہا ہے، لیکن مسلمان اس وقت بھی باقی رہے۔ 1947 اور 1857 کے خونی ماحول میں وہ بھی باقی رہے، آج بھی انشاءاللہ باقی رہیں گے۔ یہ ہمیں مسلمانوں میں بھروسہ پیدا کرنا چاہیے اور اعتماد کی بات بھی کہنی چاہیے۔ آپ 1947-48 کا ڈاٹا دیکھیے، ہمارے کتنے تعلیمی ادارے تھے، ماڈرن ایجوکیشن کے کتنے ادارے تھے، دینی تعلیم کے کتنے ادارے تھے، ہماری کتنی تنظیمیں تھیں، مسلمانوں کے معاشی حالات کیا تھے۔ سرکاری جاب میں تو سرکار ناانصافی سے کام لیتی ہے، لیکن پرائیویٹ جاب میں اس وقت مسلمانوں کا کیا پرسنٹیج تھا اور اب کیا پرسنٹیج ہے۔ ہماری بچیوں کی تعلیمی حالت اس وقت کیا تھی اور اب کیا ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں تو بہت سے پہلو وہ ہیں کہ مشکل حالات کے باوجود مسلمانوں نے صبر اور ثابت قدمی کے ذریعے اپنا قدم آگے بڑھایا ہے، اور ہمیں یہی عزم کرنا ہے کہ ہم آزمائشوں سے گزریں گے، ہم ابتلاؤں کو برداشت کریں گے، ہم کانٹے کے بستر پر سونا پسند کریں گے، لیکن ہم اپنے دین سے، اپنی شناخت سے اور اپنی پہچان سے محرومی کو گوارا نہیں کریں گے۔ یہ عزم و حوصلہ ہم کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ مکی زندگی میں جب بہت ہی مشکل حالات تھے مسلمان، اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ حالات کتنے برے ہوں، لیکن اگر تم ایمان پر قائم رہو تو تم ہی سر بلند ہوگے۔ جس درخت پر پھل ہوتے ہیں اسی پر پتھر پھینکے جاتے ہیں، جس درخت پر پھل نہیں ہوتے اس پر پتھر نہیں پھینکے جاتے۔ یہ جو سنگ پریوار کے لوگ ہیں، یہ اپنی قوم کی تہذیبی اور سماجی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے، جو ان کے ہاں عدم مساوات اور نابرابری ہے، کہیں اس کی طرف وہ لوگ متوجہ نہ ہو جائیں جن کو نچلی قوم کہا جاتا ہے، وہ ہمیشہ ہندو مسلم مسئلہ بنا کر کھڑا کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے
کہ اس ملک میں مظلوموں کے جو دوسرے گروہ ہیں، دلت ہیں، دوسری اقلیتیں ہیں، ان کو ہم ساتھ لے کر چلیں۔ دلی میں ایک بیٹھک مسلم پرسنل لاء بورڈ نے رکھی سکھ بھائیوں کے ساتھ، اس میں جو ان کے اعلیٰ گرنتھی تھے وہ بھی تھے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم بھی اس میٹنگ میں تھے۔ انہوں نے بتایا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو واقعہ سورن مندر کا پیش آیا اس میں صرف 2000 سکھ مارے گئے، 10,000 سکھ مارے گئے، اور جو عورتوں کی عزت لوٹی گئی اور ان کو جانے نہیں دیا گیا، ان کی تعداد تو ہزار میں۔ بورڈ کے ایک وفد کی ملاقات عیسائی بھائیوں کے ساتھ ہوئی۔ انہوں نے شکایت کی کہ صرف کیرالہ میں مجھے یاد نہیں رہا 2010 کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے 500 چرچ جلا دیے گئے دیہاتوں میں اور شہروں میں، جس کے لوگوں کو کان و کان خبر نہیں ہوئی۔ مسلمان چونکہ ایک بڑی کمیونٹی ہیں، آپ کے خلاف کوئی بات آتی ہے تو وہ میڈیا کی سرخی بن جاتی ہے، اور ہمارے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو اس کا کہیں نام و نشان نہیں رہتا ہے۔ بدھسٹوں کو آپ دیکھیے کہ وہ مہینوں سے بودھ گیا میں بیٹھ کر وہ مظاہرہ کر رہے ہیں، ابھی بھی وہ مظاہرہ کر رہے ہیں کہ جو ان کی مجلس انتظامی باڈی ہے اس میں اکثریت ہندوؤں کی کر دی گئی ہے اور بودھوں کو اقلیت میں رکھ دیا گیا ہے۔ تو جس گروہ کی طبیعت میں ظلم داخل ہو جاتا ہے وہ سب کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ ہم مظلوموں کا اتحاد قائم کریں اور مظلوموں کے ساتھ مل کر ہم اس کا مقابلہ کریں۔ یہاں کئی باتیں آئی، اب وہ موجود نہیں رہے۔ ہمارے سابق وزیر صاحب نے جمعہ کے بیان کے بارے میں بات کی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے یہاں خطبہ حضرات کو چاہیے کہ جو موجودہ حالات ہیں اس کے مطابق وہ جمعہ میں بیان کریں۔ آج کل آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ ہر جمعرات کو جمعہ کا بیان جاری کرتا ہے اور وہ پوری طرح موجودہ حالات کے پس منظر میں ہوتا ہے، تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لیکن میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو آج سے 15-20 سال پہلے کی صورتحال تھی کہ ایک کھسا پٹا مضمون لوگ اس کو خطبے میں پڑھتے تھے، اب وہ کیفیت نہیں ہے۔ خاص کر جو بڑے شہر ہیں، آپ کا شہر بنگلور بھی اس میں شامل ہے، جس میں بڑی بڑی مسجدیں ہیں، وہاں جو عصری مسائل ہوتے ہیں اس پر علماء گفتگو کرتے ہیں۔ اس گفتگو کا اثر بھی ہوتا ہے، اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ تو ہمیں کسی بات کو کہنے سے پہلے اس کی تحقیق بھی کرنی چاہیے۔ اسی طرح اس میں ایک بات آئی اتحاد ملت کی کہ اتحاد ملت کے لیے کوشش نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیں میری عمر 70 سال ہے، اور اگر ہوش و حواس کی عمر دیکھی جائے، جب میں طالب علمی کے مرحلے سے باہر نکل گیا تھا 50 سال تو ہو گئی۔ اس 50 سال میں آج مسلمانوں میں جتنا اتحاد ہے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ آج سے 30-40 سال پہلے آپ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ایک اسٹیج پر دیوبندی، بریلوی، حنفی، اہل حدیث سب بیٹھے، ایک پلیٹ فارم پر جماعت اسلامی کے لوگ بھی ہوں، جمعیت علماء کے لوگ بھی ہوں، تبلیغی جماعت کے لوگ بھی ہوں۔ لیکن آج اللہ کا شکر ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے قیام کے بعد کئی ایسے پلیٹ فارم ہیں جن پر مختلف مسلک و مشرب کے لوگ جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ ابھی دیکھیے مولانا توقیر رضا صاحب دامت برکاتہم کا معاملہ آیا، تمام مکاتب فکر کے ذمہ داروں نے اس کی مذمت بھی کی اور اس کے تدارک کی کوشش بھی کی۔ میں نے خود بعض تنظیم کے ذمہ داروں کو خط لکھا
کہ آپ کو اس سلسلے میں آگے بڑھنا چاہیے اور اس میں مدد کرنی چاہیے۔ صورتحال اللہ کا شکر ہے کہ جو مسلکی جھگڑے تھے پہلے، سیاسی جھگڑے تو ہیں، جہاں الیکشن ہوتا ہے سیاسی جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ پہلے دیکھیے شیعہ سنی فسادات کتنے ہوتے تھے۔ بمبئی ایسا شہر ہے جہاں دیوبندی بریلوی جھگڑے اور ان کے مناظروں کی مجلسیں گرم ہوتی تھیں۔ آج اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے، خاص کر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے قیام کے بعد سے، کہ یہ جو نفرتیں تھیں اور فاصلے تھے یہ کم ہوئے ہیں۔ اس کا بار بار ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے، بار بار تذکرے سے ایک چیز نہیں ہو تو وہ پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ایک بات بہت اچھی کہی یہ ہمارے ناصر صاحب نے، لیکن اس سے پہلے میرے پاس ایک تحریر آئی ہے کہ ایک صاحب نے تحریر لکھی ہے کہ ایک صاحب نے جو وہی میں نے اس کا اشارہ بھی کیا کہ مدرسے کو فیکٹری کہنا اور اذان پر پابندی کرنے کی باتیں، اس کی ہم تردید کرتے ہیں۔ یہ تحریر آئی ہے۔ دیکھیں جب بھی کوئی کام ہوتا ہے اس میں اچھے کام کے ساتھ کچھ کام غلط ڈھنگ سے بھی ہوتے ہیں، ایک فطری چیز ہے۔ اگر آپ اسکول قائم کریں تو ایک کلاس میں 100% بچے اچھے نتیجے کے حامل نہیں ہوتے، تو مدارس میں کمیاں بھی آئی ہیں۔ ابھی ایک دوست نے ہمارے کہا کہ اس میں انگریزی زبان پڑھائی جانی چاہیے۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ جو آپ کا تصور ہے یہ 15-20 سال پہلے کی مدرسوں کا ہے۔ میں خود ایک ادارے کا ذمہ دار ہوں، وہاں انٹر کی سطح کی انگریزی پڑھائی جاتی ہے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس ہیں، انہوں نے گزشتہ سال اعلان کیا کہ دارالعلوم میں اسی بچے کا داخلہ لیا جائے گا جو 10th پاس ہو، اس کو لازم قرار دیا جائے گا۔ تو اب بہت سے مدارس ایسے ہیں کہ جہاں انگریزی کے شعبے قائم ہو گئے ہیں اور ان کو باضابطہ سرکاری امتحان، خاص کر NIOS سے ان کو سرکاری امتحانات دلائے جاتے ہیں۔ میں جس ادارے میں خدمت کرتا ہوں پچھلے چند سالوں میں اس میں 15 فضلہ اس کے انہوں نے وکالت پڑھی، اور اس وقت اس میں سے بعض دلی، بعض ممبئی اور بعض حیدرآباد ہائی کورٹ میں پریکٹس کر رہے ہیں۔ تو صورتحال اب وہ نہیں ہے جو پہلے کسی تھی، اس میں تبدیلی آئی ہے۔ ہم کو اور زیادہ تبدیلی کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن جو ہے اگر آپ اس کا انکار کر دیں گے اور حوصلہ شکنی کریں گے تو جو آج ہے وہ بھی نہیں ہو سکے گا۔ تو اس کی اب پھر مدرسے میں کتنے بچے آتے ہیں؟ سچر کمیٹی کی رپورٹ میں ہے کہ 4% بچے مدرسے میں جاتے ہیں، پڑھنے والے بچوں میں سے، بچے نہیں، پڑھنے والے بچوں میں سے۔ اس 4% میں جو صبح اور شام میں قرآن پاک اور دینیات پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں ان کو بھی انہوں نے اس میں شامل رکھا ہے۔ 2009 میں جب LK اڈوانی جی وزیر داخلہ تھے، اس وقت جب پارلیمنٹ میں ان سے سوال کیا گیا مدرسے میں طلباء کے بارے میں، تو انہوں نے کہا 0.8 یعنی 1% سے بھی کم بچے وہ ہیں جو مدرسے میں جاتے ہیں۔ تو صرف آپ اس کی فکر نہیں کیجیے، جو ہمارے ضرورت ہے اس وقت ہمارے لیے ہم اچھے ماڈرن ایجوکیشن کے ادارے قائم کریں، لڑکیوں کے لیے الگ ادارہ قائم کریں، گرلس کالج قائم کریں، گرلس اسکول قائم کریں، اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ ہمارے دوست محترم جناب ناصر صاحب نے بات فرمائی کہ ایک کور کمیٹی قائم کرنی چاہیے، مجھ کو اس سے بالکل اتفاق ہے۔ ہمارے ساتھ ایک مشکل یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں، اور انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا دائرۂ کار صرف مسلم پرسنل لاء ہے۔ شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 میں جو قوانین شریعت آئے تھے ان کو قائم رکھنا یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا مقصد ہے۔ اور یہ کیوں مقصد محدود رکھا گیا؟ یہ مقصد اس لیے محدود رکھا گیا کہ جو بورڈ کے بانیان تھے، فاؤنڈرز تھے، جو ہمارے اکابر اور بزرگ تھے، وہ چاہتے تھے کہ ایک ایسا مختصر ایجنڈا ہو
جو اختلاف کا شکار نہ ہو، کیونکہ کئی ایسے پلیٹ فارم جو مسلمانوں کے مشترک پلیٹ فارم تھے وہ اختلاف کا شکار ہو چکے تھے، تو ہم اس سے باہر نہیں جا سکتے، اس میں مصلحت ہے، لیکن ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں، ہمیں ان کی رائے بہت پسند ہے کہ ایسے مسائل پر غور کرنے کے لیے بورڈ کے پاس خود وکلاء کی ایک ٹیم ہے، ہمارے ہاں جو لیگل کمیٹی ہے اس میں کئی سینئر ایڈوکیٹس ہیں سپریم کورٹ کے، اسٹیٹ کے بھی وکلاء ہیں، لیکن ہم ایسے مسائل پر غور کرنے کے لیے غیر رسمی طور پر الگ سے ہم بیٹھک رکھیں، نشست رکھیں اور سوچیں کہ جو مسائل اس وقت درپیش ہیں ان کو ہم کیسے طے کریں۔ ہم صرف سیاسی تقریروں کے ذریعے ان مسائل کو حل نہیں کر سکتے، جب تک ہم اس کا گہرا تجزیہ نہیں کریں، اس کے قانونی پہلو، اس کے سیاسی پہلو اور حکومت پر ہم کیا دباؤ ڈال سکتے ہیں، کون کو اس میں کس طرح آگے لا سکتے ہیں، ان تمام پہلوؤں پر غور نہیں کریں۔ انشاءاللہ ہم لوگ ایسی کوشش کریں گے اور اس میں سیاسی قائدین کی، قانون دانوں کی اور مختلف تنظیموں کے ذمہ داروں کی شرکت بہت ضروری ہوگی۔ یہاں بات نہیں آ پائی، چند سال پہلے آل انڈیا ملی کونسل نے بین مسالک اتحاد کے لیے ایک پروگرام دلی میں کیا تھا اور اسی حقیر کو اس کا کنوینر بنایا گیا تھا، اور ماشاءاللہ تمام مسالک کے علماء اس میں شریک ہوئے، علماء دیوبند بھی، علماء بریلی بھی، علماء اہل حدیث بھی، علماء شیعہ بھی اور کئی سیاسی قائدین بھی، مسلمانوں کی تمام سیاسی تنظیمیں بھی۔ میں ملی کونسل کے بزرگوں سے کہتا ہوں اس سلسلے کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ آپ کچھ نہ کیجیے، صرف ایک پلیٹ فارم پر ان سب کو بٹھا دیجیے، اس سے بھی امت کو ایک اچھا میسج جائے گا کہ یہ سب ایک آواز ہے، ان کی صفوں میں اتحاد ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہوگا۔ میں بہت شکر گزار ہوں آل انڈیا ملی کونسل کرناٹک کا کہ انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اتنا اہم پروگرام رکھا، اور مجھ حقیر کو بھی یہ موضوع ایسا تھا کہ اس میں قانون اور سیاست سے متعلق کسی آدمی کو صدر ہونا چاہیے، ذمہ دار ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے میری عزت افزائی کی اور مجھے یہ ذمہ داری سونپی۔ اللہ تعالی ہم سب کو راہ راست پر قائم رکھے، اور یہ ملک جس کے چپے چپے پر اسلام کے نقوش ثبت ہے اور اولیاء اسلام کے سجدوں کے نشان جس پر نقش ہیں، اللہ تعالیٰ اس سرزمین کا رشتہ ہمیشہ اسلام سے قائم رکھے۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔